والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہن کی نماز کا بیان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج سورج گرہن ہونا ہے، اس کے متعلق کچھ ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور انشاءاللہ فقہی مسائل سنتے ہیں۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا، مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانی ظاہر نہیں فرماتا، ولیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کچھ دیکھو ذکر و دعا استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ اب اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی بہت بڑی شخصیت کوئی فوت ہو جائے تو سورج کو گرہن لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے شریعت کے اندر، کوئی فوت ہو جائے یا کسی نے مرنا ہو تو سورج گرہن لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ مالک کتنا قادر ہے کہ زمین سے کتنی زیادہ مقدار میں سورج بڑا ہے، اور رب چاہے تو اسے بھی بے نور کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے اس کے کچھ مثال بھی سنتے ہیں۔ سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ کے لیے جو ہیں وہی اس کے لیے کیا ہیں، شرط ہیں۔ وہی شخص کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ مسئلہ گرہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گرہن ہوا ہو، گرہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گرہن چھوٹتا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گرہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت میں گرہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایسی وقت میں گرہن لگا جس وقت میں نماز کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، ٹھیک ہے، اوقات مکروہ میں لگا، تو اب اس وقت نماز نہ پڑھیں بلکہ کیا کریں، صرف دعا اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اچھا، یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت ہے نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ نہ پڑھ سکیں، 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر پھیریں، 2 کم سے کم ہے، زیادہ بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو اس لفظوں سے پکار بھی سکتے ہیں، الصلاۃ الجامعہ، نماز قائم ہو گئی ہے، تاکہ لوگ آ کے اس نماز میں شرکت کریں۔ اب اس مسئلے کے اندر یہ یاد رکھیے گا، سنت مؤکدہ ہے، یعنی کوئی بھی نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اساحت یعنی برائی کا مرتکب ہوں گے، یہ برا ہے۔ ایک بار سنت مؤکدہ چھوڑنا اساحت ہے، اور سنت مؤکدہ کا بندہ اعادہ کرتا رہے، اصرار کرتا رہے، دوسری بار بھی چھوڑے تو وہ کیا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک مرتبہ بندہ چھوڑے گا تو کیا اساحت کا مرتکب ہے، تو کوشش کریں اس کے بھی، ہم نے اس کو نماز کو انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ مسجد میں انشاءاللہ ہم ادا کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا جس طرح محکمہ موسمیات والوں نے بتایا ہوا کہ بہت سخت قسم کی اس بار یہ ہو رہی ہے سورج گرہن، کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کھڑکی سے بھی دیکھنے سے بھی آنکھوں پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، انڈائریکٹلی دیکھنے سے بھی۔ کم بیش 9:25 پہ یہ سٹارٹ ہوگی اور 1:10 تک یہ چلی رہے گی، اور 11 کے ٹائم اتنی پیک پہ ہوگی کہ دن جو ہے رات میں تبدیل ہو جائے گا، بالکل اندھیرا ہو جائے گا جیسا رات ہے، آج کی یہ ہونا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں ہم، اگر 9:25 سے شروع ہوتی ہے آپ 9:20 تک آ جائیں، اور 25 دیکھیں گے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم 5 منٹ بعد ہی یعنی 9:30 ہی
ہم اپنی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، دعا میں مشغول رہیں گے، اس کے بعد ہم جس پیک سے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں تاکہ یہ مضر اس کے جو اثرات ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ یاد رکھیے گا اس کی جو شعاعیں ہیں اتنی خطرناک ہے کہ جیسے وہ کینسر والے کو جو شعاعیں لگاتے ہیں نا، اس طرح کی اس کی بنیاد ہے، اتنی خطرناک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اور نماز جو ہے سنت موقع اس کو بھی ادا کر لیں گے ہم کہ اس کی جو پیک ہونے سے پہلے ہم اپنے گھر میں واپس چلے جائیں۔ اگر 9:25 سٹارٹ ہوتی ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 9:30 بجے جماعت کھڑی کر دیں اور 40 منٹ تک ہم دعا اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں تاکہ شریعت پر عمل بھی کر لیں اور انشاءاللہ اس مضری جو ہے شعاعیں اس سے بچ بھی سکیں۔ پھر سنیے گا اس میں ایک اور اہم مسئلہ، سورج کو گرہن لگتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کچھ وسوسے ہوتے ہیں، جیسے عورت حاملہ ہے وہ کہتے ہیں وہ کینچی نہ پکڑے، کینچی پکڑے گی تو بچہ پیدا ہوگا، کینچی اس کے ہوگی، فلاں چیز کوئی چیز نہ کاٹے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کا ہونٹ کٹا ہوگا، جسم کٹا ہوگا۔ یہ سب توہمات ہیں۔ حدیث پاک میں لا سفرا ولا عدوہ، سفرہ کہتے ہیں یہ بدشگونی بدفعالی جو ہے شریعت میں نہیں ہے، اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے غلط ہیں کہ بھائی سورج گرہن کے دوران حاملہ عورت کپڑا نہ کاٹے، سوڑی نہ پکڑے، لوہا نہ پکڑے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ شریعت میں اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں جو چلتی آ رہی ہیں، شریعت ان چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ رد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔